السلام علیکم دوستو۔ ہدہد کسے کہتے ہیں؟ یہ پرندہ پانی کیسے تلاش کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہدہد کا ذکر کیسے فرمایا؟ اور اس پرندے کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ ہدہد کی سر کے بال آسمان کی طرف کس ٹائم اٹھ جاتے ہیں؟ ہدہد درخت کیوں کاٹتا ہے؟ یہ آج کی ہمارے ویڈیو کی موضوع ہوگی، اور آج ہم ہدہد پرندے کے بارے میں بہت دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مقام پر شاہی خیمہ نصب کیا۔ پرندوں نے جب انہیں اپنا ہم زبان اور محرم پایا تو سب تیزی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے ناموں اور چہچہوں کو چھوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ صدق و صفا سی باتیں کرنے لگے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی پیشی میں رکھیں، اس لیے سارے پرندے اپنے اپنے ہنر اور عقل کے متعلق بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل شمشال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوستو، جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ بات مختصر ہی اچھی ہوتی ہے، میں لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، فقط اپنا ایک چھوٹا سا ہنر بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی خوشی سے بیان کرو، ہدہد نے کہا جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو وہیں سے یقین کی نظر سے میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ زمین کے تہہ میں جو پانی ہے اس کی گہرائی اور اس کے رنگ تک کو دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ سفر میں فوجی کیمپ کے ساتھ مجھے ہی رکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عرض قبول کی اور حکم دیا کہ تم رات دن ہمارے ساتھ رہا کرو تاکہ لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد ہدہد ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ کبھی نے یہ فیصلہ سنا تو مارے حسد کی جل گیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حضرت، اول تو بادشاہ ہوں کہ حضور بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا ہی بے ادبی ہے، لیکن شیخی کی وہ باتیں جو سرے سے غلط اور جھوٹی ہوں اس کے بیان پر یقیناً گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ ہدہد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ذرا اس سے یہ تو پوچھئے کہ اگر اس کی نظر اتنی ہی دوربین ہے تو اس سے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تجھے جھوٹ بولنا ہی تھا تو اس لیے اور بہترین موقع ہو سکتے تھے، پہلی ہی بات میں جھوٹی شیخی پر تو کیوں آیا؟ دوستو، ہدہد نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، میں نے جو بات کہی ہے اگر غلط ثابت ہو تو میری گردن مار دیجئے، لیکن خدا کے واسطے مجھ غریب کے خلاف اس دشمن کی باتوں پر توجہ نہ دے کہ وہ میرا حاسد ہے اور قضاء الہی کا منکر بھی ہے۔ میرا یہ دعویٰ قضاء کے خلاف نہیں تھا۔ میں اڑتے وقت ان بلندیوں سے پانی کو اگر زمین کے تہہ میں دیکھ سکتا ہوں تو یقیناً زمین پر بچھے ہوئے جال کو بھی دیکھ سکتا ہوں، بشرطی کہ قضاء میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے۔ کبھی نے مجھ پر جھوٹ بول کر تہمت جو لگائی ہے سراسر غلط ہے، اس لیے کہ جب قضاء آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم اور فضل کی حد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود جب قضاء آئی تو وہ غلطی کھا گئے۔ پھر میں کس چیز میں شمار ہوں؟ بہت کمزور سا چیز ہوں۔ دوستو، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان نشان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرز برا اندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ یہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
یہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کی عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سی جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑا و تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دے کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو تجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا۔ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کی عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزات میں سے ہیں۔ دوستو، ہدہد کے بارے میں اپنے بہترین رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔